اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے اندر کھانا پینا، والدین کی کمائی، حلال کمائی کا بھی بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک آپ دھیان سے سمجھیے. کسی کتاب کے اندر میں نے دیکھا تھا، اس وقت حوالہ یاد نہیں ہے، کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات کو اپنی ضرورت پوری کرے اور غسل کرنے کے اندر سستی کے اندر پڑا رہے اور فجر کی نماز اس کی وجہ سے قضا ہو جاوے، تو اگر اس رات کے میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے حمل ٹھہرا اور اولاد نصیب ہوگی تو وہ اولاد نافرمان بنے گی. اس لیے کہ والدین نے غسل کی سستی کرنے میں فجر کی نماز قضا کر دی تھی، اسی لیے وہ اولاد نافرمان ہو سکتی ہے. اور جو ماں باپ حلال کمائی نہیں کھاتے، حرام کمائی کھاتے ہیں، اس کا اثر بھی ان کی اولاد کے اوپر پڑتا ہے کہ اولاد چور، حرام کار، بدکار بنتی ہے. اسی لیے شوہر بیوی کو خاص طور پر شادی کرنے کے بعد اور خاص طور پر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس زمانے میں حرام سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے. حرام کھانا، حرام فلمیں، حرام گانا. اس پر میں حضرت الاستاد کا ایک عجیب قصہ سنا. جس زمانے میں آپ کے والد ڈابھیل کے اندر پڑھتے تھے، اس زمانے کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی، حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ ڈابھیل کے اندر پڑھاتے تھے. تو آپ کے والد مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادم تھے. معلوم ہوا اللہ والوں کی خدمت کا اثر اور برکت اولاد کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ کے والد حضرت محدث کبیر مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کے خاص خادم تھے، تو وہ برکت آپ کی اولاد کے اندر دیکھنے کو ملی اور آپ کے والد کے ہونہار بیٹے آپ اتنے بڑے محدث بنے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو یہ وصیت کی، کہا یوسف اگر تم اپنے لڑکوں کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہو تو حرام اور ناجائز مال سے پرہیز کرنا، اور بچوں کو بھی ناجائز اور حرام مال سے بچانا، کیونکہ علم ایک نور ہے. ناجائز اور حرام مال سے جو بدن پروان چڑھتا ہے اس میں یہ نور داخل نہیں ہوا کرتا. یہ نصیحت کی تھی. یہ نصیحت حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ جو مدینہ منورہ کے اندر بقیع قبرستان میں مدفون ہیں انہوں نے کی تھی. اور حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اندر ہماری ساری قوم بنیوں کے پاس سود لینے دینے میں پھنسی ہوئی تھی، اور کہا کہ میرے دادا جان نے بھی سودی قرض لے کر کے ایک زمین کرائے کے اوپر لی تھی. والد صاحب اس زمانے میں ڈابھیل میں طالب علم تھے. والد صاحب نے اپنے دادا کو کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا،
کہ بنیے سے سود لے کر آپ نے زمین کرائے پر لی، تو کہا دادا جان ناراض ہو گئے اور والد صاحب کو الگ کر دیا۔ تو کہا والد صاحب نے حرام سے بچنے کے لیے مجبوراً ڈابھیل میں پڑنا چھوڑ دیا اور اپنا گھر سنبھالنا پڑا، اور یوں نیت کی کہ میں بھوکا رہوں گا مگر حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تاکہ میں تو نہیں پڑھ سکا، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو علم دین عطا کرے۔ بس اس نیت سے ڈابھیل چھوڑ دیا اور والد صاحب چلے گئے، اور حلال کے اندر جو ہے آپ کے والد صاحب مشغول رہے۔ تو والد صاحب کے حلال کا اہتمام دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے والد بزرگوار کے حلال کے اہتمام کی برکت سے ان کی تمام اولاد کو، حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب جیسے محدث کبیر، اور ان کے دوسرے بھائی مفتی امین صاحب، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد ہیں، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب یہاں راندیر کے اندر استاد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ باپ اگر حلال روزی کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو کیسا نیک صالح اور کتنے اونچے درجے کا بزرگ بنا دے۔